جو بائیڈن کی تقریر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس پہ 1/3 عمل بھی ہو جاتا ہے تو دنیا میں بہتری آئے گی. بالکل. اور بعض چیزیں تو اس میں الیکشن کے مقابلے کے بعد ایسی ابھر کر امریکی معاشرے میں سامنے آئی ہیں کہ جن سے بہت تشویش ہے. اگر جو بائیڈن ان پہ قابو پا لیتے ہیں، ان خرابیوں پہ جو اندیشہ پیدا ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہوگی دنیا، امریکہ کے لیے بھی، دنیا کے لیے. اچھا دیکھیے، پی ڈی ایم پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اجلاس، اس لیے کہ اس میں متضاد اطلاعات ہیں. کراچی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، بہت برا، اس سے بدتر ہو سکتا ہی نہیں ہے. یعنی انکم ٹیکس بھی دیکھیے، باقی تو وہ پورٹ ہے، اگر وہاں ٹیکسز زیادہ جمع ہوتے ہیں تو وہ قابل فہم ہے، وفاق کے ٹیکسز وہیں وصول کیے جائیں گے. لیکن جو ٹیکسز سندھ کے لیے وصول ہوتے ہیں، جو حصہ ملتا ہے سندھ کو ٹیکسز میں سے، اس کے صرف 5% کراچی پہ صرف ہوتا ہے. کراچی میں جو ہے آبادی کوئی 20% تو ہوگی پورے سندھ کی، اور شہروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پبلک سروس کمیشن میں کی تشکیل اتنی بری کبھی نہیں تھی کہ ایک خاص کمیونٹی شہروں کے لوگوں کو کوئی اپنی ملازمتیں نہیں مل سکتی. سندھ سیکریٹریٹ میں، سندھ پولیس میں دیہی سندھ کے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، نہایت محترم ہیں، جو پیچھے رہ گئے. لیکن پیچھے اگر وہ رہ گئے تو اب یہ نہیں کہ کل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کبھی ہوئی تھی، اور جو کب بیس بنیادی طور پر ان کے بٹیروں نے کی، تو اب شہر کے لوگوں کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. تو سفارائی ہو رہی ہے. بڑا جلسہ کیا ہے مصطفیٰ کمال نے، بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور بہت ان پہ اگرچہ جذبات کا غلبہ تھا، اتنا جذبات کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ مولانا بھاشانی گئے ملنے کے لیے قائد اعظم سے. ابوالحسن اصفہانی نے لکھا ہے، امریکہ میں جو سفیر تھے، اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں، تو رو پڑے سلٹ کے مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا بڑے مخلص آدمی ہیں، قائد اعظم سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں رونے والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. وہ مخلص تھے. یعنی سلٹ کے مسلمانوں کے ساتھ بادشاہی کے اخلاص میں شبہ نہیں تھا. وہ قائد اعظم کے سامنے کیا اداکاری کر کے انہیں کرنا تھا، تھے بھی نہیں، مزاجن بھی ایسے نہیں تھے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے جذبات سے مغلوب نہیں ہونے چاہیے، بات انہیں ٹھیک کرنی چاہیے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کراچی بلدیہ بہت اہم ہے، اور اگر اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو وہ دور واپس آ سکتا ہے جب 2 دفعہ یعنی نعمت اللہ خان کے دور میں بھی جو روشن ترین دور ہے، اور مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی وہاں ترقی ہوئی اور بہت سے مسائل حل ہوئے، اور اسی طرح کی بلدیہ ہو اور اسی طرح کا چیئرمین ہو، خواہ یہ نہ ہو خود، اسی طرح ایک ڈٹرمنڈ آدمی ہو جیسے نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے کچھ پارٹی مشترکہ طور پہ کسی کو بنا دیں، تو ایک بار پھر اس کا سنہری دور شروع ہو سکتا ہے. فاصلے آدھے رہ گئے تھے کراچی میں تو کراچی بہت جاتا تھا، یعنی سال میں 4 دفعہ تو جاتا تھا، تو فاصلے آدھے رہ گئے تھے. اور نالوں کی صفائی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ پانی کی فراہمی کوئی ایسا مسئلہ ہے. آج کل پوری سیاست کراچی کی اسی کے اوپر ہے ہارون صاہب، نالوں کی صفائی، تجاوزات کا مسئلہ. وہ دیکھیے بارش تو 10 سال کے بعد ہوتی، لیکن 46 آدمیوں کا مرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہزاروں اور ہزاروں بے شمار جو ہے مکانات بن جانا نالوں کے اوپر، یہ عمل دیکھیں نا قدرت انجام دیتی ہے ہزاروں برس میں، کہ کسی علاقے سے پانی کی نکاسی کس طرح ہوگی. اس دنیا کا جو مالک ہے اس نے ہر کہیں انسانوں کا رہنے بسنے کے امکانات پیدا کیے ہیں اور جگہ متعین کر دی ہیں جہاں انہیں بسنا ہے. ٹھیک، ہر جگہ سازگار نہیں ہے انسانوں کے بسنے کے لیے. ابھی ہارون صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود، ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے یہ جو آج جلسہ کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سیاحترین دور ہے. ایسی صورتحال میں جب کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ سیاحترین دور کیوں لگتا ہے؟ لیکن نا امیدی ہے بھی ہر طرف نا امیدی ہے. حکومت سے بھی لوگ نا امید ہیں اور اپوزیشن سے بھی لوگ نا امید ہیں. اس لیے اگر کسی قوم کو توڑنا ہو، ختم کرنا ہو، اس سے اس کی امید چھین لو. اور اس وقت پاکستانیوں میں کوئی امید نہیں رہ گئی. حکومت لگی ہوئی ہے، حکومت گرانے کے، حکومت لگی ہوئی حکومت بچانے کے لیے، اور پوری اپوزیشن مل کر لگی ہوئی کہ اس کو اتارو، ہمیں بنا دو حکمران. مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریریں کر رہے ہیں، وہ خود حکمرانی ان کی صوبہ ہے. 12 سالوں میں انہوں نے 8,300 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 8,300 ارب
اب اور کھڑے ہو کر وہ ریولوشنری بن رہے ہیں. تو اس لیے نا امیدی ہے کہ نہ حکومت. عوام کا یہ حال ہے کہ یہاں پر سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن دے رہی ہے کہ بھائی اب اگر کوئی مرے تو ڈی سی کی ایف آئی آر کاٹو. یہ تو حالات ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کیا ترین دور ہے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں, کو کسی سے کوئی امید نہیں رہے گی. آپ نے جو مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے اور آج نہیں کیے, مدتوں سے کر رہے ہیں, اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. اب دیکھیے ایم کیو ایم ناکام ہوگی, ناکام نہیں ہوگی. ایم کیو ایم نے تو الطاف حسین کی قیادت میں آپ نے اسی لیے انہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے تو لوگوں کے گلے کاٹے بے دردی کے ساتھ, اور انڈیا کے ایجنٹ ہی بن گئے, راہ کے ایجنٹ ہی بن گئے. اچھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی سے کوئی امید اب کی جا سکتی ہی نہیں ہے. کوئی غیر جانبدار آدمی کتنی بھی نرمی کرنے والا ہو, ان کا حامی بھی ہو, وہ بھی ان سے کوئی امید نہیں رکھتا کہ کراچی حیدرآباد کے مسائل وہ حل کریں گے. اچھا, پی ٹی آئی سے کچھ امید تھی کہ کراچی کے بل پر وہ جیتے ہیں 14 سیٹوں کے بل پر, لیکن یہ کہ وہ وعدے وعید تو انہوں نے بہت کیے لیکن کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے, آپ سے امید ہے. جماعت اسلامی سے بھی امید کی جا سکتی ہے, عبدالستار افغانی سے لے کے نعمت اللہ خان تک ان کی, لیکن یہ ہے کہ کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ جیتیں, اور آپ بھی نہیں جیتتے. تو کیا کوئی یہ نہیں ممکن ہے کہ کچھ لوگ مل جائیں باہم, آپ ایم کیو ایم کے لوگ, جماعت اسلامی والے, کوئی مطلب آپ نے آج کہا کہ اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, تو کچھ لوگ مل جائیں, ایک چارٹر تشکیل دیں اور مل کر ایک ایسا میئر شہر کو دیں جیسے آپ نے کام کیا تھا, نعمت اللہ خان نے کیا تھا, تو اسی طرح دوبارہ ہو سکتا ہے. ایسا ہے کہ روحان صاحب, آپ کی بات اپنی جگہ جو ہے وہ سراہوں پہ آپ کی رائے ہے, لیکن جہاں تک ملنے کی بات ہے, جو لوگ کے پرابلم ہے وہ خود پارٹ آف دی سولوشن ہو کیسے سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی بات ایسی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی بات ایسی کہ بھائی ایم کیو ایم تو 30 سالوں سے پرانی ہے نا. اگر ایم کیو ایم کچھ اچھا کر سکتی ہوتی تو پھر تو جو ہے وہ ابھی 7 سال پہلے کا, ابھی 4 سال تک ان کا میئر رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جیتے نہیں, تو بھائی ہم پہلی دفعہ نہیں جیتے نا. نہیں جیتنے کے بعد جو لوگ جیتے ہیں آج وہ رسوا ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے بھی. اور اگر جب تک نہیں جیتیں گے ہم, لوگوں کے حالات نہیں بدلنے والے. ویری سمپل, لوگوں کے حالات پھر ایسے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جو لوگ وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. ہارون صاحب, آج کا یہ جلسہ جو ہے ہمارا 11 پارٹیز نے اسی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا, اور ہم اکیلے ہم نے جلسہ کیا ہے. نہ ہمارے پاس سرکار ہے, نہ پیسے ہیں, نہ سرکاری مشینریز ہیں. یہاں پر اتنی بڑی بڑی پارٹیز, اتنے بڑے بڑے حکمران رہ چکے ہیں جو لوگ, اور ان کے حکمرانوں نے جلسہ کیا تھا. تو آج کا مجمع جو ہے وہ اپنے منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے, لوگ چاہتے کیا ہے. تو یہ جو دور تھا, جو جیتنے والوں کا دور تھا, ختم ہو جائے گا نا. کام نہیں کر رہے تو ختم ہو جائے گا ان کا دور. اور جلسہ تو آپ کا کامیاب رہا. چلیے ود بیسٹ وشز, پھر کسی دن تفصیل سے آپ اس پر. کراچی تو ایسا موضوع ہے جس پہ بات تفصیل سے ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے. بہت آپ کا شکریہ, بہت نوازش. اچھا دیکھیے جی, پی ڈی ایم میں یہ کراچی کی تو کرسٹل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کرنا نہیں چاہتی, اور ان میں کیپیسٹی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. یہ کرنا چاہتے ہیں, کیپیسٹی کیوں نہیں ہے پھر ہارون صاحب؟ پی ٹی آئی کراچی میں نہیں ہے, بس کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ باقی ملک میں کون سا چاند ستارے ٹانک دیے ہیں عمران خان نے؟ کچھ تو نظر آ رہا ہے, کراچی میں تو نہیں نظر آ رہا کچھ بھی. ہمیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ملک میں؟ کیا بہتر کچھ تو نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ پتہ نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, کسی کو نظر نہیں آ رہا. مہنگائی بڑھ رہی ہے, کرونا بڑھ رہا ہے, یہ نہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ کیپیسٹی نام کی تو کوئی چیز نہیں. عثمان بزدار جیسے لوگ وزیر اعلیٰ بنائے جاتے ہیں, فیصل بابڈے وزیر اعلیٰ اپنے وزیر بنائے جاتے ہیں, اور یہ جس طرح کے یہ گنڈا پور جیسے لوگوں کو اتنا نازک یعنی وہ اتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. پتہ نہیں آپ کی امید ہوگی, ممکن ہے آپ کی رائے درست ہو.